إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سابقہ جمعے میں ہم نے 3 پوائنٹ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ 3 باتیں اگر کسی انسان کو پتہ ہے سمجھو اس کو پورا دین کا پتہ ہے. اگر ان 3 باتوں کو کسی نے نہ سمجھا سمجھو کہ انہوں نے دین کی کوئی بات نہیں سمجھی. وہ 3 باتیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ماہیت عبادت. عبادت کیا ہے؟ من تعبد، اس کی تم نے عبادت کرنی ہے. وکیف تعبد، اور کیسے کرنی ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پوری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس لیے بھی کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے. تمہارا بھی اور تم سے پہلے لوگ ہیں جتنے بھی، سب کا خالق اللہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں برے عمل کرنے سے. اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر اللہ کی عبادت تمہیں برائیوں سے روکے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں برائیوں سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کل قیامت کے دن جس کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، سمجھو کہ وہ کامیاب ہے. یہی ہر انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو. اور سارے نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی. ہم نے ہر امت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس رسول نے اپنی اپنی امتوں کو کیا پیغام دیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کر لو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے پرہیز کرنا ہے، طاغوت سے بچنا ہے. یہ ہر امت، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو بتایا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی امت کو بتایا. یوسف علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہہ کے کہا، ماتا
من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کر ناموں کے پجاری ہو، ناموں کے۔ وہ اللہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر تم ناموں کے پجاری ہو۔ وہ نام سمیتموہا انتم وآباؤکم، وہ نام تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ناموں کے پجاری کس چیز کے پجاری ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت کے لوگ بھی سابقہ امتوں کے بالکل نقش قدم پر چلیں گے۔ کتنا نقش قدم پر چلیں گے؟ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح دایاں جوتا بائیں جوتے کے برابر ہوتا ہے، سائز میں، ڈیزائن میں، رنگت میں، جس طریقے سے یہ جوتے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، اسی طرح میری امت کے لوگ بھی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سابقہ سے کیا مراد ہے؟ الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من اذن، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہی مراد ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگ ناموں کے پجاری تھے، اور یہ امت کے لوگ کیا کریں گے؟ امت کے لوگ بھی پجاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، انہوں نے بھی الگ الگ معبود بنا لیے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ بتاؤ امت والو، تم نے کہا کہ ھذا رب البحر، یہ سمندر کا رب ہے، ھذا رب المطر، یہ بارش برسانے والا ہے، اور یہ اولاد دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ فلاں چیز کرنے والا ہے۔ تم نے مختلف نام رکھے ہیں اور ان ناموں کے پجاری ہو، اور یہ امت بھی حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بالکل ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر وہ ناموں کے پجاری تھے تو امت محمد بھی ناموں کی پجاری ہوگی۔ داتا کون ہے؟ گنج بخش کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ یہ نام سب کے سب تم نے رکھے ہیں۔ اللہ نے کسی کا نام اتارا نہیں کہ یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ ایسا تو شرک تو ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر تیرا وہ شریک ہے، تیرا وہ شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہیں اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، بس یہ اللہ کے بعد کی بات نہ کہے۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ تیرا وہ شریک ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ ابو جہل کا عقیدہ شرک کے حوالے سے بھی یہی کہ اللہ کے جس کو ہم تیرا شریک بنا رہے ہیں، تو اس کا مالک ہے، یہ تیرا مالک نہیں ہے۔ اور یہاں امت محمد کیا کہتی ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس کا مطلب ہے سب کی نفی، کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کہتا تھا کہ اللہ تیرا وہ شریک ہے کہ تو مالک ہے اس کا، وہ تیرا مالک نہیں۔ یہاں خواجہ کو سب سے اوپر کر دیا۔
ख्वाजा न देगा तो फिर कौन देगा? फरमाया कि इनामों के पुजारी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों को समझाया, मुझे बताओ कि ये जुदा जुदा बेहतर है कि एक अल्लाह वाहिद और कहार बेहतर? कहाँ जुदा जुदा के पास जाओगे? औलाद लेने के लिए फलां जगह जाओगे, और समुद्र को रोकने के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाओगे, और पथरी बगैर ऑपरेशन के जो है पथरी निकालने के लिए शाहगीर पे जाओगे। कहाँ कहाँ जाओगे? ये जुदा जुदा बेहतर है या एक अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लो? अगर जुदा जुदा जाओगे बहुत किराया लगेगा। सेवन में जाओगे किराया लगेगा, दादा दरबार पर जाओगे किराया लगेगा, गंज शक्कर के पास जाओगे किराया लगेगा, गौसे आजम के पास जाओगे किराया लगेगा, और ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाओगे किराया लगेगा। इतने अखराजात कहाँ? और महंगाई का दौर है, उस एक अल्लाह से क्यों न राब्ते करो? सारे काम तो उसने करने हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। फरमाया कि कभी किसी से आप सवाल तो कर लो कि इनके पास जाते हो कि फल यखलुकु ज़र्रा, इन्होंने कोई जर्रा पैदा किया? जर्रा किसे कहते हैं? जिससे छोटी चीज कोई हो ही न सके, उसको जर्रा कहते हैं। इनसे पूछो कि कोई एक जर्रा इन्होंने पैदा किया है? कोई है? किसी एक पर उंगली रख के बताओ कि ये अल्लाह की पैदावार नहीं है, ये फलां ने पैदा किया है। फल यखलुकु शईर, एक जौ का दाना तो पैदा करके दिखाएं, एक जौ का दाना तो पैदा करके दिखाएं। इसका मतलब है सारी नेमतें उसकी हैं। अगर किसी एक नेमत को आप गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर ठहरे हुए हैं और रात को बारिश हुई, रात को बारिश हुई। आप सुबह उठे, आपने फरमाया कि साथियों रात जो बारिश हुई है, इस बारिश के ताल्लुक से अल्लाह ने मुझे वही करके बताया कि इस बारिश को देखकर कुछ तो मोमिन पक्के बन गए और कुछ कुफर की बाती में चले गए। सहाबा किराम ने कहा कैसे अल्लाह के नबी? कहा आपने फरमाया कि जिन्होंने ये कहा मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, ये बारिश, ये एक नेमत जो बरसी है रात को, एक ही नेमत बरसी है, वो नेमत जो है अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से बरसी, वो तो पक्के मोहम्मद बने। और अम्मा मन काला मुतिरना बिनौइन कदा व कदा, ये सितारा इधर से इधर हुआ है इसलिए बारिश हुई है, ये फला हजरत जी का कमाल है इसलिए बारिश हुई है। बस एक जुमला कहना है, एक नेमत को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना है, फरमाया कि वो कुफर की बाती में चले, काफिर हो। एक नेमत को भी गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करेंगे, काफिर बन जाएंगे। क्योंकि ये मखलूक किसकी है? अल्लाह की। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, ये खलक, ये मखलूक अल्लाह की है, अमर आर्डर किसका चलेगा? आर्डर भी अल्लाह का ही चलेगा। हाँ, इनकी कोई मखलूक है, पैदा की हुई है इन्होंने, हाँ आर्डर चलाएं, उनको झुकाएं अपने सामने, सजदे कराएं, सब कुछ करें। अगर 7 की सरकार ने दिया है, ठीक है, हक रखता है वो, उसको सजदा किया जाएगा। अगर उसने कोई किसी को दिया है, कुछ किसी को पैदा किया है, किसी को औलाद दी है, फिर उसका हक बनता है, क्योंकि जो खालिक होता है वो वही माबूद होता है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने कहते हैं कि कुन्तु रदीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल हिमार, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था गधे पर, आप गधे पर सवार थे और मैं आपके पीछे बैठा हुआ था। आपने मुझसे पूछा या मुआज़, मैंने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हाजिर हूं, क्या मसला है? आपने पूछा मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद व मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, क्या तू जानता है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है, बंदों का हक अल्लाह पर क्या है? जानता है? कहा अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया हक़्क़ुल्लाह अलल इबाद अन याबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैअन, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें।
اللہ کا حق ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کا حق ہے یہ، اور اس کے ساتھ اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں سے کچھ پہاڑوں سے آواز آئی، اور آواز کیا آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو بھی جہاں کہیں بھی جس کے گھر میں بھی پیدا ہو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سکھ کے گھر میں ہو، وہ یہودی کے گھر میں ہو، وہ عیسائی کے گھر میں ہو، وہ مسلمان کے گھر میں ہو، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، یہ آواز میں نے سنی ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دخلت الجنہ، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا، تو فطرت پر ہے۔ جب شہادت کے کلمے سنے تو آپ نے کہا کہ دخلت الجنہ، تو جنت میں چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ اب جنت کی آواز صحابہ کرام سن لیں، پھر وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے جہاں سے آواز آ رہی، چلے دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہ۔ چلتے گئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، آگے جا کر دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا تھا۔ ابھی تو کیا کرتا ہے؟ کہا حلال روزی کمانے کے لیے جو ہے وہ نکلا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اور جب کبھی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے خود ہی اذان دیتا ہوں اور خود ہی جماعت کراتا ہوں، اکیلا ہی اذان دیتا ہوں، اکیلا ہی جماعت کراتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اکیلا ہو، اکیلا ہی جماعت کرا سکتا ہے، اور اس اکیلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ دیکھا کہ بکریوں پہ چرواہا، جنت کی خوشخبری مل گئی۔ کس بات پر؟ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نمائندے ہیں۔ یہ گواہی کوئی سچائی سے دے دے؟ شہادت کیا ہوتی ہے؟ گواہی کیا ہوتی ہے؟ آپ سے عدالت میں جج پوچھتا ہے آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کس چیز کی دے رہے ہیں؟ گواہی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، پھر شہادت دو، پھر شہادت دو۔ شہادت بغیر علم کے نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ تجھے لا الہ الا اللہ کا علم ہے؟ اگر علم ہے تو گواہی دے، نہیں علم تو تیری گواہی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم گواہی تو دے رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں آتا۔ علم کے بغیر گواہی نہیں ہوتی۔ چلے علم حاصل کر لیا، اب گواہی دے گا کس سے؟ زبان سے۔ زبان سے اقرار کر رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا دل بھی زبان کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ دل میں بھی تصدیق ہے یا صرف زبان کی حد تک ہے؟ اگر زبان کی حد تک ہے تو تب بھی گواہی نہیں ہے۔ سورہ منافقون میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی آپ کے پاس منافق آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی تو ٹھیک دے رہے آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اقرار صحیح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔
اللہ کے بندو یہ اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے جھوٹے ہیں کہ دل ان کا زبان کے ساتھ نہیں۔ دل کون جانے گا؟ دل کی بات کون جانے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا اقرار تو ہے لیکن دل ساتھ نہیں ہے۔ کلمہ کوئی آسان تھوڑی ہے یہ پڑھنا، یہ تو ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو سمجھا کہ مسلمان ہو گئے، نہیں۔ ابو جہل کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ سب عربی سے واقف تھا، سب کچھ جانتا تھا، وہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا علم بھی تھا، اس کو اقرار اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اگر اقرار کر لیا میری خواہشات، میری تمنائیں بالکل ختم ہو جائیں گی، میری سرداری ختم ہو جائے گی، مجھے اس اپنے بھتیجے کے پیچھے، یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے چلنا، وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، من مانیاں تو اپنی کرنی، من مانیاں تو اپنی کرنی، پڑھنے میں کیا حرج ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ اقرار زبان سے ہو، دل سے تصدیق بھی ہو، مومن ہو گیا؟ نہیں، تب بھی مومن نہیں ہے۔ لا الہ کا علم بھی حاصل کر لیا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، دل سے تصدیق بھی کر لی، مومن ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کے عمل بھی ویسے ہے یا نہیں ہے؟ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جھکا کہاں ہوا ہے؟ دربار پر۔ سجدے کہاں کر رہا ہے؟ ایک درگاہ کو، ایک حجر اور شجر کے سامنے۔ عملی طور پر یہ اس کلمے پر اوپر نہیں اتر رہا، عمل بھی اس کا ویسا ہونا چاہیے جیسا اس نے اقرار کیا ہے، تصدیق کی ہے، ویسا عمل ہونا چاہیے۔ جب کہہ رہا ہے کہ کوئی معبود حق ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ ہے، عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، یہ سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ یہ قیام عبادت ہے یا نہیں؟ یہ نیاز مندی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے۔ یہ عملی طور پر اگر ایک درگاہ پہ جھکا ہوا ہے اور سجدہ کر رہا ہے تب بھی مومن نہیں، تب بھی مومن نہیں۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر ایک بندے نے لا الہ الا اللہ کا علم بھی حاصل کر لیا، اقرار بھی کر لیا، تصدیق بھی کر لی، اور عملی طور پر اللہ کے سامنے ہی جھکا ہوا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک رہا، اللہ کے سامنے ہی جھکا ہوا ہے، مومن ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی مومن نہیں، ابھی بھی یہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کو معمولی چیز نہ سمجھے، ایمان کے لیے ضروری ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ۔ اگر اس نے علم حاصل کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے، تصدیق کر رہا ہے، دل عمل بھی اس کے مطابق کر رہا ہے، لیکن جب تک طاغوت کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ طاغوت کون ہے؟ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں جس کی عبادت کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، مزار ہو، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں جس کے قانون کو مانے گا وہ طاغوت ہے۔ جب تک طاغوت کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے۔ یومن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار ہے پھر ایمان باللہ ہے۔ اگر ایسا ایمان آ جائے گا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے اب یہ قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایسا سہارا، ایسی رسی کو اس نے پکڑ لی کہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا اس شخص کے مومن کے پاس ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا علم بھی حاصل کر لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کر لیا، دل سے تصدیق بھی کر لی اور عمل بھی اس کے مطابق ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں جس جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار بھی کر رہا ہے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں جس جس کے قانون کو مانا جا رہا ہے اس کا انکار بھی کر رہا ہے۔ یہ بندے نے ایسا سہارا پکڑ لیا، اب اس کو کوئی فکر نہیں، نہ قبر میں، نہ محشر کے میدان میں، نہ پلسرات پہ آسانی سے ایسا دوڑ کے گزرے گا جیسے آندھی اور طوفان کرتا ہے۔
اعتراض کرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ منکم الا واردھا، تم میں سے ہر ایک نے جہنم پر وارد ہونا ہے، ہم تو نہیں وارد ہوئے تھے، ہم تو نکل آئے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے اتنی تیزی سے گزارا ہے جیسے بجلی کا کرنٹ نہیں گزرتا، اس طرح گزارا ہے، جس طرح تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہے ایسے نکالا ہے، آندھی اور طوفان کی طرح نکال لیا ہے۔ اور جب تم گزر رہے تھے میں نے تمہارے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کیا عقیدہ ہوگا ان کا، کیا منہج ہوگا، کیا ایمان ہوگا جو ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پل صراط سے گزر گئے، ایسا ایمان۔ فرمایا کہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے جو خالق ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ اب کیسے کا جواب رہ گیا تھا، اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے کیف تعبد، عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کا چناؤ کیا، ایک شخصیت کا چناؤ کیا۔ چناؤ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ یہی لگاتا رہا۔ اصطفیٰ نوحا، اللہ نے چنا نوح کو، آدم کو چنا، نوح کو چنا، موسیٰ کو چنا، عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، اور چنتے چنتے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں آئے تو کہا کہ یہ اصطفیٰ نہیں، یہ مصطفیٰ ہے۔ اب اس کے بعد کوئی چناؤ نہیں ہوگا، بس یہ آخری چناؤ ہے، اور اس ہستی کو چن کر اللہ نے آپ کو دیا ہے جو پوری کائنات کی قریب ہے، سید ولد آدم ہے، جن کے پاس قیامت کے دن لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، سارے نبی ساری امتیں اس جھنڈے کے نیچے ہوں گی، وہ جھنڈا محمد رسول اللہ کے پاس۔ جنت کی کنجی پیارے پیغمبر کو دے دی۔ اللہ کے نبی جب تک جنت کو آپ نہیں کھولیں گے کوئی جا ہی نہیں سکتا مائی کرا۔ یہ چناؤ اللہ نے کیا ہے، اگر ہم کرتے تو شاید کوئی پکڑ والے کو کسی اور کو کر لیتے، لیکن اور ہمارے چناؤ میں دیکھ ہی لے کیسا ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا چناؤ کیا، اور یہ ہستی کیسی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پہ اتار دیتا، جاؤ اٹھا لو دنیا والو عمل کر لو اس کو۔ چاہتا تو جبرائیل کو فردن فردن ہر بندے کے پاس بھیج دیتا، تیری عبادت کا طریقہ یہ ہے، تیری عبادت کا طریقہ یہ ہے، تو نے عبادت ایسی کرنی ہے، ہر جبرائیل کو ہر ایک کے پاس بھیج دیتا۔ یہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک ہستی کا چناؤ کیا۔ وہ ہستی کیسی ہے؟ اس ہستی کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کے لوگوں کو رکھ دیا جائے، اس ہستی کا پلڑا بھاری ہے۔ جب اس کا پلڑا بھاری ہے تو اس کی بات بھی بھاری ہے، اس کا عمل بھی بھاری ہے۔ کیوں پھر لوگوں کی امتیوں کی باتوں کو اللہ کے نبی کی بات سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہو جب پلڑا ہی اس کا بھاری ہے؟ وہ کس چیز کا وزن ہے؟ اس کی باتوں کا وزن ہے، اس کے عمل کا وزن ہے، اس کے اخلاق کا وزن ہے، اس کی کارکردگی کا عمل ہے۔ جب اس کا ہر چیز میں وزن زیادہ ہے تو پھر اپنی باتوں کو کیوں اس کے مقابلے میں لاتے ہو؟ اپنے اماموں کی باتوں کو اس کے اونچا کیوں کرتے ہو؟ جب پلڑا اس کا بھاری ہے تو پھر کیا ہے تمہیں؟ فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر کوئی اس رسول کی اطاعت کر کے آئے گا تو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ 3 صحابہ کرام آئے، تقوی کے نور سے منور ہیں، اور ہر وقت دل میں جو ہے وہ جنت کی خواہش ہے۔ کہیں آپ جنت کا جملہ بولتے فوراً کان کھڑے ہو جاتے۔ کیا عمل ہے جس پر آپ جنت دے رہے ہیں؟ جنت کے متلاشی ایک ایک عمل کو تلاش کرتے تھے کہ اس کو میں اپناؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ وہ کوئی بھی خیر کا کام ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، جب تک پیارے پیغمبر نے اس کو خیر نہ کہا ہو یا طریقہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، وہ خیر نہیں ہو سکتی۔ 3 آئے صحابہ کرام اور پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ،
ہم نے دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل دیکھ لیے، سارے عمل کیسے جاتے ہیں، بازار میں کیسے جاتے ہیں، مسجد میں کیسے جاتے ہیں، سارے عمل دیکھ لیے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے نبی رات کو کیا عبادت کرتے ہیں، وہ بتاؤ۔ بتایا حضرت عائشہ کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں اور اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہی تینوں نے کھڑے کھڑے کیا کہا؟ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ وصوم النہار ولا افطر، آج کے بعد میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، زندگی بھر ایک روزہ بھی چھوڑوں گا۔ دوسرے نے کہا اصلی اللیل ولا ارقد، زندگی بھر میں قیام کروں گا اور ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کروں گا، ساری رات اٹھ کے قیام کروں گا۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں مصلی پکڑ کر مسجد میں چلا جاؤں گا، اعتکاف کر لوں گا، کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ عورتوں کے جمیلے میں پڑھ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے جلدی آپ نے بلایا، پیچھے قاصد کو بھیج کر آئے، اما قلتم کذا و کذا، کیا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا جیسا کہ قندھاری انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، اتنا غصے میں آیا۔ اس سے پہلے غصہ اتنا نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، حتیٰ کہ ایک شخص غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ مال تقسیم کر رہے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کو آپ تھوڑا سا زیادہ دے رہے تھے تعلیف قلب کے لیے، ایک شخص نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، ما قسمت سویہ، آپ کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کا چہرہ سرخ نہیں ہوا، آپ غصے میں نہیں آئے، آپ نے الٹا اس سے سوال کیا کہ اگر میں تقسیم کرنے والا انصاف سے نہیں کر رہا تو پھر دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے گا، جو اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں۔ جس نے آپ کی ذات پر حملہ کیا آپ اس پہ ناراض نہیں ہوئے۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ آج آپ کی ذات کا معاملہ نہیں، آج اس دین کا معاملہ ہے جو دین پیارے پیغمبر کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اما قلتم کذا و کذا، تم اس طرح باتیں کر کے گئے ہو؟ فرمایا کہ ہاں کیے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، مجھ سے بڑھ کر نہ دین کو کوئی جان سکتا ہے نہ دین دینے والے کو جان سکتا ہے۔ اس اللہ نے جس نے دین دیا ہے، انی اعلمکم باللہ، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں۔ اور دوسری بات بھی نوٹ کر لو، انی اتقاکم لہ، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کے دین کو جاننے والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ تم متقی بننا چاہتے ہو، تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو پھر آؤ میرے عمل کو دیکھو۔ ان کے عمل کیا تھے؟ خیر کے تھے یا نہیں تھے؟ روزہ رکھنا برا کام ہے، نماز پڑھنا برا کام ہے، اعتکاف کرنا مسجد میں برا کام ہے؟ اچھے کام تھے، لیکن اچھے کام میں بھی پیارے پیغمبر سے پوچھنا ہوگا۔ اپنی طرف سے اچھا کام نہ شروع کرتے، کوئی بھی ہو، باپ ہے اس کی بات کا پوچھنا ہوگا، اس کی بات بھی پوچھنی ہوگی، بھائی کی بات بھی پوچھنی ہوگی، بیوی کی بات اگر کوئی بیوی کرتی ہے اس کی بات بھی پوچھنی ہوگی، حتیٰ کہ ہر ایک کی بات، امام کی، خطیب کی، صحابہ کی، ائمہ کی، محدثین کی، ہر ایک کی بات پوچھنی ہوگی۔ کس سے؟ قرآن سے اور حدیث سے، کہ باپ کی بات قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، بہن کی بات قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، میرے استاد کی بات قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، صحابی کی بات قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس سے ہم نہیں پوچھ سکتے کہ یہ تم نے بات کہاں سے لی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ ان کی ہر
میں ہے نہیں ان کی ہر بات. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور پرہیزگار بھی سب سے زیادہ ہوں. میرا عمل کیا ہے؟ اصلی اللیل وارقد، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اصوم النہار و افطر، میں دن بھر روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. جمعرات کا رکھتا ہوں، پیر کے دن کا رکھتا ہوں، ایام بیض ہر مہینے کی 13 اور 14 اور 15 کا رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میری بیویاں بھی ہیں، میں مسجد میں بھی ٹائم دیتا ہوں، بیویوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں. یہ میرا عمل ہے. اور میں کون ہوں؟ سب سے بڑا متقی ہوں. سب سے بڑا متقی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر کے، سو کر، روزہ رکھ کے، چھوڑ کر، بیویوں کو ٹائم دے کے، مسجد میں بھی آ کر سب سے بڑے متقی بن گئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی بھر روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی بھر رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی بھر گھر کو چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی. یاد رکھو، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے عمل سے اعراض کیا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، میری امتی نہیں ہے. ایک ایک عمل کو چیک کرنا ہوگا، ایک ایک عمل. نہ اللہ کے نبی سے اوپر بڑھنا ہے، نہ کمی کرنی ہے، نہ افراد نہ تفرید، نہ افراد نہ تفرید، نہ زیادتی نہ کمی. آنے والا ایک شخص دیہاتی آیا، کچھ جانتا نہیں تھا، دیہات کا رہنے والا، گاؤں اور پینڈو تھا، کچھ نہیں جانتا تھا. اونٹ پر سوار ہو کر آیا، اونٹ سمیت مسجد میں داخل ہو گیا. اگر کوئی دیہاتی آئے اور اونٹ پر سوار ہو کر ایسے ہی محمدی مسجد میں داخل ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ آپ تو سب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہ مسجد نبی میں آ گیا اونٹ سمیت، کچھ نہیں جانتا تھا، مسجد کے آداب نہیں جانتا تھا، پروٹوکول نہیں جانتا تھا. آ گیا اور اونٹ وہیں باندھا ایک جگہ پہ مسجد میں ہی، اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کیا یہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کرنے دو پیشاب، اس کو پیشاب کرنے دو. کیوں روکتے ہو اس کو؟ اس کو علم نہیں ہے، اس کو معلومات نہیں ہے. اور بعد میں جب اگر اس کو اٹھا دیتے، مثلا اس کونے میں اگر کوئی پیشاب کر رہا ہو مسجد میں، آپ اس کو پیشاب کے دوران اٹھا دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ یہاں سے دوڑے گا، پورے چھینٹے پوری مسجد میں پڑ جائیں، پوری مسجد. جہاں آپ کو ایک کونا دھونا تھا، اب آپ کو پوری قدیمیں دھونی پڑے گی. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ایک جگہ کرنے دو اس کو، اور یہ اگر اس کو بھگاؤ گے تو پوری مسجد میں پانی گلانا پڑے گا. اور پھر آپ نے ڈول منگایا، کچی مسجد تھی، پانی بہا دیا اور پاک ہو گیا. آپ نے اس دیہاتی کو پوچھا کہ دیکھو، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اس میں پیشاب کیا جائے، یہ مسجدیں جو ہے وہ پاک اور صفائی کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. وہ سمجھ گیا. وہ آگے نماز میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوا، اور شریک ہو کر بعد میں نماز کے بعد دعا کر رہا، اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور اللہ کسی پر رحم نہ کرنا، اس کے بعد کسی پر رحم نہ کرنا. اچھے اخلاق کا ابھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ جس بندے کو چوٹ لگی ہو نا، پھر وہ دعائیں دوسروں کے لیے نہیں کرتا، وہ پھر انہی کے لیے کرتا ہے جو ان کے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کے لیے کہا کہ نہیں کرنے دو، دعائیں کر رہا، اللہ تو رحم فرما مجھ پہ اور اللہ کے نبی پر، اور کسی پہ رحم نہ کر. آپ نے اس کی دعا سن لی. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اس کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ سب کے لیے رحمت کی دعا کر. یہ انسان کی فطرت ہے، جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کو ڈانٹتا ہے، پھر اس کے لیے دعائیں نہیں نکلتی، بد دعائیں نکلتی ہیں. پھر اس نے آ کر پیارے پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایک عمل تو بتا دو، میں دیہاتی ہوں اور اس کو میں بروئے کار نہ ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے جنت کا پورا پروگرام آپ دے سکتے ہیں، جہنم سے بچنے کا پروگرام آپ کے پاس ہے، آپ بتائیں کہ کیا کریں. آپ نے اس کو 5 باتیں بتائیں. ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع اليه سبيلا. یہ 5 کام کر لیں.
اس بات کی گواہی دے دے کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دے دے کہ اللہ کا سچا نمائندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر 5 وقت کی نماز پڑھ، پھر روزے رکھ اور حج کر، زکات دے، یہ 5 کام کر لے گا تیرے لیے جنت، تیرے لیے جنت۔ اب وہ دیہاتی ظاہر ہے اب اپنے گاؤں کی طرف جانا ہے، وہ جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے ایک جملہ کہا، والذی بعثک بالحق، اے پیارے پیغمبر اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، حق کسی اور کے پاس نہیں ہے، حق آپ کے پاس ہے، انت الحق وقولک الحق ونبیون حق ومحمد الحق، اللہ تو بھی حق ہے، تیری ساری باتیں حق ہیں، سارے نبی جو گزرے ہیں وہ حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ اللہ جس کو تو نے حق دے کر بھیجا ہے اس اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کیا کہتا ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، اے اللہ کے نبی جو دین بتا دیا ہے نہ اس میں افراط کروں گا نہ تفریط کروں گا، نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، منو عن اس کو اپنا لوں گا جو آپ نے بتایا ہے۔ اور یہ کہ چل دیا، جا رہا تھا، آپ اس کو دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے آپ نے جو سامنے ساتھی بیٹھے تھے ان کو کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اگر تم میں سے کوئی شخص روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ لے اس دیہاتی کو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ کس چیز پہ جنتی؟ اس جملے پر، والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آج کیا ہے، یا تو اضافہ کرنے والے ہیں اور یا کمیاں کرنے والے ہیں، یا کمیاں کرنے والے ہیں۔ اضافہ کون کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، جو بدعتوں پر اجتماع کرتے ہیں، بدعتیں کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے، وہ تو اضافہ کرنے والا ہے، اس کو وہ سنتوں پر اجتماع کہتے ہیں، ہوتا بدعتوں پر ہے، ایک ایک عمل بدعت سے خالی نہیں، وہ اضافے کرنے والے، یہ کمی زیادتی کرتے ہیں، افراط سے کام لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ زیادتی کرنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے خارجیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے منکرین حدیث کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تفریط اور افراط کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ لوگ نہ ان کے ساتھ ہیں نہ بدعتیوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ کیف تعبد، کس کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ آپ عبادت کرنے سے پہلے ڈھونڈتے ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میرے نبی نے پڑھی ہے۔ آپ مسجد نبی میں آئے، دیکھا ایک مسجد نبی میں رسی لٹک رہی، لمن ھذا الحبل، یہ رسی کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا حبل لزینب، یہ زینب رضی اللہ عنہ کی رسی ہے، کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہ رات کو عبادت کرتی ہے، جب تھک جاتی ہے رسی کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے، رسی کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہلوہ، اس کو کاٹو اور اس کو جا کر بتا دو کہ جب تک وہ عبادت کر سکتی ہے کرے، اور جب تھک جاتی ہے جا کے سو جائے۔ یہ کوئی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، میں محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو عبادت نہیں کہتا کہ جو رسیوں سے لٹک کر عبادت کی جائے۔ میرا دین اس وقت تک کہتا ہے کہ جب تک تم نشید ہو، کر سکتے ہو کرو، جب تھک جاؤ جاؤ سو جاؤ۔ ان رسیوں کو لٹکا کر ان کے سہارے لے کر عبادتیں کرنا یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہنڈو، اس رسی کو کاٹ دو اور اس کو بتا دو کہ جب تک عبادت کر سکے، جب تھک جائے جا کے سو جائے۔ کیف تعبد، عبادت کیسے کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، رسیاں باندھ کے نہیں۔ جہاں تو آپ دیکھ لیں کیا کیا عبادتیں، کوئی ناچ گانا کر کے، کوئی ڈانس کر کے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا پیر سامنے بیٹھ رہا، وہ ادھر سے کلا بازیاں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کلا بازیاں پہ کلا بازیاں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ پھر کس نے کہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے، گر نہیں رہا، آگ پہ چل رہا ہے، چل نہیں رہا، اور پانی پہ چل رہا ہے، ڈوب نہیں رہا، تو مت تو دھوکہ کھاؤ، یہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے عمل کو اللہ کے نبی کے عمل پر پیش کرو۔ کیا اللہ کے نبی نے ہوا پر چلنے
اس کو ہوا پہ کراتا ہے. آج پیروں کی یہی ہے نا کرامتیں کہ جی وہ مسلح پر بیٹھ کر جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان جا رہا ہے، وہ انڈیا جا رہا ہے، مسلح پر بیٹھا وہ اٹھتے ہو جا رہا ہے. یہ دھوکہ ہے. ہر بات کو اللہ کے نبی کے عمل پر پیش کرو. کیفا تعبد، تم نے عبادت کیسے کر رہی ہے؟ جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس سے ہٹ کر تم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی مضمون کو آگے